بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. حضرات حاضرین سامعین اور سامعات، اللہ رحیم و کریم کی سچی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید کی سورہ یونس کی آخری آیت میں تھوڑے سامنے آخری آیت کو پچھلی آیت کا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رحیم و کریم نے اس آیت کے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، تکلیف اور مشکل اللہ کی طرف ہوتی ہے اور اللہ ہی منظور کرتا ہے۔ آج اس کی انشاءاللہ العزیز سبق یہ یاد کریں گے۔ پہلا یہ عقیدہ بنا لیں کہ آزمائش، مشکل، تندرستی، بیماری، جتنے معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف ہیں اور اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیماری لا سکتا ہے، نہ کوئی لکی بیماری ہٹا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ۔ میرے نوجوان بیٹیوں، میرے بھائیوں، غور نہ سماعت فرماؤ۔ واضح نص قرآنی ہے، اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دے، پوری دنیا مل کے بند نہیں کر سکتی۔ اللہ بند کر دے وے، پوری دنیا مل کے رحمت کا دروازہ کھول نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ بن گیا۔ یہ ایک اور حدیث کے ساتھ شامل کر لیے تاکہ میرا موضوع مزید واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے، وہ کی صحیح ہے وَلَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا لِلَّهِ۔ سارا علاقہ، پوری ایک جماعت ارادہ کر لے کسی بندے کا فائدہ کرنا ہے، فائدہ نہیں ہوئے گا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ پورا علاقہ، پورا محلہ ارادہ کر لے اسی کسی بندے کا نقصان کرنا ہے، اتنی دیر تک نہیں ہوئے گا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ میں واضح کرنا ہے کہ ابتدائی تمہیدی کلمات غور نہ سن لو۔ انبیاء کرام ہوتے، اولیاء اعظام ہوتے، اگر کوئی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، وہ انہاں دا امتحان ہے، اور انہاں دی بلندی درجات دا ایک سبق ہے۔ میرے تو آجے اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو ساڑھے گناہ دی سزا ہے۔ میں تو گلہ ذہن سے بیٹھن گیا پھر اگلا مسئلہ اچھی طرح واضح کر سکاں گا۔ اور انبیاء کرام، اولیاء اعظام، انہاں تے اگر مشکل آوے گی تو اللہ کی طرف امتحان ہے، انہاں دے اللہ درجات بلند کرے گا۔ جس طرح نبی رحمت نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان آدمی کو کنڈا بھی چبھتا ہے، اللہ کی تکلیف وہ درجے میں بلند کرتے ہیں۔
تھوڑی جی تکلیف اور میرے پاس ایسے جیسی گناہ گار لوگ سر تو لگ کے پیروں تک گناہ مدی دل دل سے پھنس رہے ہیں ٹوٹے ساتھ اگر مشکل آوے گی تو ساتھیاں گناہ دی وجہ تو اللہ کی طرفوں اور سزا ہے اور ایسی اس تو اگلا یعنی جو اصل موضوع ہے مشکل وقت تے آگے ان کرنا کی ہے مشکلات دا حل کی ہے مشکلات کو دور کرن دے اللہ اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے اسباب کی دسے جن حالات جو اسی گزر رہے ہیں کوئی تھوڑا کوئی زیادہ ہر بندہ ہی مشکلات دے کریا ہے پھسیا ہے جڑے لوگ سب بظاہر بڑے خوشحال نظر آتے ہیں انہوں نے بٹھا کے کچھ لوگ ممکن ہے وہ میرے تو آنے زیادہ پریشان ہو اندر دیا کہانیاں میرا اللہ ہی جانتا ہے سب تو پہلا اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر مشکل آ گئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین اے ایمان والے لوگوں اگر مشکل آ جائے بیماری آ جائے دانوں والی تنگی آ جائے قرضہ آ جائے کوئی بھی مشکل آ گئی نماز پڑھیا کرو پانچ نماز نہیں ہوتے فرض ہے یعنی نوافل ادا کرو تاکہ اللہ سانیاں مشکلات کو ٹال دے صبر کریا کرو مشکل دے اندر صبر کرنا بھی میرا اللہ مشکلات ٹال دے گا اور صبر کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر وما صبرک الا باللہ اے میرے محبوب پیغمبر صبر کریا کرو اور صبر کرن دی توفیق میں اللہ کی عطا کرا اللہ کی توفیق تو بغیر بندہ صابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا جدوں میرا اللہ توفیق دے گا پھر بندہ صبر کرنے والا بنے گا بہرحال اور صبر کون کرے گا قرآن مجید یہ کہہ سن لو اللہ پاک نے فرمایا ہے ادفع بالذی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صبر کرے گا بندہ بھاگا والا نصیبہ والا ہر بندہ صابر نہیں ہوئے گا تو سب تو پہلا نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ کو دعا کریے کہ اللہ ساری مشکلات ختم فرما اور آج میرا ارادہ ہے میں تو بخاری شریف سے حدیث سناؤں ایمان بھی تازہ ہو جائے گا بچیاں کو سنانے واسطے واقعہ بھی یاد ہو جائے گا بچیاں کو کہانیاں سنایا کرو ایک واقعہ سنایا کرو تاکہ ایمان والا معاملہ طریق اسلام والا معاملہ بچیاں کی منتقل ہو جائے حدیث کی عبداللہ بن عمر سے روایت راوی نے رحمت کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے بڑی مشہور زمانہ روایت میرے آقا فرماتے نے پہلے دور کے اندر 3 دوست مل کے سفر واسطے نکلے آبادی تو باہر نکلے بعدوں بارش طوفان شروع ہو گیا وہ دیکھو بچن واسطے پناہ لین واسطے ان کے غار چلے گئے جب وہ غار کے اندر گئے اور غار کے منہ اگے پتھر آ گیا
یہ مشکل انہوں ہی پتا ہے جس بندے تے مشکل آئی اور کنے بندے غار کے اندر نے نکلن دیا راہاں بند ہو گئی، تازہ ہوا دی آمد و رفت بند ہو گئی، کوئی سنن والا نہیں، کوئی اتنے پریشانی دے وچ کام آن والا نہیں، سوائے اللہ دی ذات۔ اور جنہ دوست اللہ کرے دوستیاں اجدیاں بن جان، ایک حدیث جو سارے مطلب مانے کڈیا کرو، اللہ کرے دوستیاں اجدیاں بن جان، اور کتنے دوست مل کے کہنے لگے یار اپنی زندگی دا ایک ایک واقعہ کوئی ایک عمل ہی ایسا یاد کر لو جہاں رب دے سامنے رکھیے کہ اللہ اے عمل کیتا سی تے سوائے تیری رضا دے میں کچھ نہیں سا چاہتا، ان کوئی مقصد سی کہ تو راضی ہو جا، اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کریں گے، اللہ سر جیسے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اے ہے میرا موضوع کہ مشکلات وچوں نکلنا کس طرح ہے۔ اور نہ تینہ بندے میں سب کا پہلا جرا آدمی سی رہے تینہ دور میں سن لو ہو سکتا ہے، یہ تینہ بیان کر دیا ہی جمعہ دا وقت مکمل ہو جائے، دھیان نہ سن لو، غور نہ سن لو، یاد کر لو۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تینہ بندے جو جڑا پہلا بندہ ہے نا وہ پتہ کیا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے اللہ میرے ماں باپ میرے اور میں بھیڈاں بکریاں چرانے والا بندہ، خاص سارے الفاظ سے کڑیا کرو پھر مسئلہ سمجھ ہوتا ہے۔ میرا باپ اگر چاہے نا، میرا اللہ اگر چاہے بھیڈاں بکریاں دے چھیرو مجھا گانا چلان والے، میرا اللہ چاہے کہ انہوں میرا بابا ہدایت عطا کر دے، اگر نہ ہدایت ملے چنگے پڑھے پڑھے لکھے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر کوئی بھیڈاں بکریاں چلانا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت کتنی بڑی عطا کی تھی، عمل سے غور کریا ہے، آندا ہے میرے اللہ ایک دن میں بکریاں چلاتا دور نکل گیا، الفاظ عام سنو گے مسئلہ عام ہی سمجھ آئے گا، پورا دل سے نہیں اترے گا، جب توجہ نہ سنو گے انحراف نہ سنو گے دل دے کان کھول کے سنو گے پھر پورا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر، آندا میں دور نکل گیا، شام کو واپس آیا، میں بکریاں دا دودھ چو کے پیالے چ پایا، پیالہ لے کے میں ماں باپ کو جس وقت گیا نا تے میرے ماں باپ میرے جان کو پہلا سو گئے، تے میرا عمل کی یہ بندہ کہہ رہے میرا عمل ہے کہ ساری زندگی میں اپنے ماپیاں سُتیاں جگایا، اسی چاچنل ماپیاں کو ساؤن دیتے گھر ہو گئی تو تنگ کرنے ہم باہر نکلے تے ماپے گزارے جا کے رہتے، یہ عمل آگ لگ جائے، لیکن ہے بڑا خاص ہے کہ ساری زندگی میں اپنے ماں باپ کو سُتیاں جگایا نہیں، جڑا جگاتا نہیں سُتیاں پہ ہوں اور باقی معاملات کتنا خیال رکھنا ہے گا۔ اگلے حدیث کے الفاظ سے غور کرو، آندا میرے بچے بھوک دی وجہ تو رو رو کے میرے پیروں پہ ڈگتے رہتے، لیکن میں کیا نا اے میرے اللہ جب تک میرے ماں باپ نہ دودھ پین کے میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا نہیں، اور رضا صرف تیری سی کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، میرے ماں باپ اپنے آپ ہی جاگے، میں انہوں نے دودھ پیش کیتا، میں دودھ پیش کیتا، میرے ماں باپ نے دودھ پیتا کہ پھر میں اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اللہ نے کتنے بہ کے دعا کر لیا بند غار کے اندر، اللہ اگر میرا عمل تینوں پسند دے تے غار دے منہ کو پتھر کو ہٹا دے، اللہ نے تھوڑا جتنا ہٹا دیتا۔ پتہ یہ لگا کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے دنیا میں میرے تے مشکلات نہ ہو، میری تقدیراں سیدھیاں ہیں، میرے معاملات بہتر ہیں، اور اپنے ماں باپ نہ اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، ماں باپ کے پیر پھڑ لے لیکن زمانے کے پیر نہیں پھڑنے پڑتے، زمانے کی ادا کے منتا نہیں کرے گا، ترلے نہیں کرے گا،
ذلیل و رسوا نہیں ہوئے گا۔ ماں باپ کے پیر پھڑ لے، اگر ماں باپ کے پیر نہ پڑے گا تو در در کے ٹھوکرا بھی کھائے گا، دھکے بھی کھائے گا اور سارے معاشرے کی جھٹکا بھی کھائے۔ میں انتہائی اختصار میں ایک چھوٹا جنا واقعہ بیان کر کے پھر دوسرا پردہ بیان کرنا۔ میرے ذہن چاہیا ہے کہ جن نے ماں باپ کو ستیاں جگایا نہیں رب اللہ کی لا دیتا ہے۔ اور بھی میں انشاءاللہ عزیز میں ارادہ کیتا ہے آئندہ جمعے تو حقوق العباد کا پورا سیریل میں بیان کروں کا ارادہ رکھنا۔ جدوں دی میں خطاب جیسے شروع کی تھی میرا ارادہ سی کدی عید آ گئی، کدی رمضان آ گیا، کدی محرم آ گیا، موسمی مسائل بھی بیان کرنے پہنتے، لیکن میں کیونکہ موسمی مولوی نہیں، چلو سوال میں کہتا ہوں گا مسئلہ تو یاد ہو جاتا ہے نا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں پورا سیریل بیان کروں۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارش سے جا رہے ہیں، بارش سے ایک اور بندہ بھی جا رہے ہیں، گل بڑے دھیان سننے والی ہے۔ امام صاحب آتے ہیں دھیان نال ٹری کدھر پھسل نہ جائیں تے تسی نمازی اور دکاندار کون سیاںیاں کرتے رہے گاہک تے خطیب ہوئے سمجھن والا ہوئے انا پرستی والا نہ ہوئے متکبر نہ ہوئے ان سیاںیاں کون کرتے رہے نمازی مسائل پوچھیں گے مسائل یاد ہوں گے اور نمازی چنڈیا سے کہنے لگا امام صاحب میری خیر ہے تسی نہ پھسلیا جے میں پھسلاں گا کلا پھسلاں گا تسی پھسلو گے تے پوری امت پھسل جائے۔ اے میں مولوی دا خیر ذمہ دارانہ ایک جملہ پوری امت کے اندر افراتفری پیدا کر دیا۔ ایک عالم دین نے ایسا جملہ بول دیتا ہے گھراں وچ فتور پے گئے نے، لڑائیاں پے گئیاں نے، جھگڑے پے گئے نے، گھراں دا سکون تباہ ہو گیا ہے، افراتفری پے گئی۔ جملہ کی بولیا ہے میں مستقل جملہ انشاءاللہ یا اس کو اگلا کیونکہ میں پورا سیریل بیان کرنا ہے جب یہ موقع آئے گا پورا انشاءاللہ دا پورا خاتم کرنا۔ جملہ کی نو جیڑی ہے وہ دے اتے فرض نہیں کہ اپنے ساس سورے دی خدمت کرے۔ سارے آپ کو انا للہ و انا الیہ پھر آپ کو ایک بار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نو نے ساس سورے دی خدمت نہیں کرنی تے گوانڈیاں نے آ کے کرنی کنے کرنی کیا؟ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم والا واقعہ مشہور زمانہ نہیں، نوح نے کدی خدمت نہیں کی تھی، سارا پیغام کی دے کے گیا ہے۔ اسماعیل کا آئے گا کہ ان واقعی جڑی نوح اپنے شوہرے دی خدمت نہ کرے تو اس شوہرے دی نوح رہ سکتی۔ میرا خیال اس کو چونکہ واقعہ لمبا اور دلیل کوئی نہیں، بہرحال اس ایک جملے نے پورے معاشرے کا سکون تباہ کر دی۔ کہاں دے کار نکل گئے، تباہی مچ گئی، کئی پڑھے لکھے نوجوان بہت گئے۔ سونے کی گل نہیں، گلی دا عام بزرگ عام بڑیرا بندہ جیڑا بندہ وہ بھی بے ادبی کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں کوئی خارج ہے من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ پھر جدھر بڑیاں بریکیاں نے بات بڑی لمبی ہو جائے لیکن بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، بڑا تکلیف دہ جملہ ہے۔ ایسے جملے بولنے کی ضرورت پہ گئی یا پھر کہنا پڑے گا۔ بعض علماء نمے نمے مسائل بیان کر کے اپنی تشہیر چاہتے ہیں، یہ نہیں سنتے کہ دے نال عوام دے ترقی رجحان پیدا ہو جائے گا، عوام کس طرف تر پڑے گی۔ اس طرح سارے کا حصہ پڑے انہوں نے یہ دلیل دیتی ہو جی فلانا میں نام نہیں لے رہا فلانے عالم ایسی دیکھو یوٹیوب تے میں کہا میں کو قرآن کا صفحہ کٹ کے بخاؤ، کوئی بخاری کٹ کے بخاؤ، کوئی مسند احمد بخاؤ، ابن ماجہ بخاؤ، ترمذی بخاؤ، نسائی بخاؤ، کوئی حدیث کی کتاب میں بخاؤ۔ اے دیکھو جی یوٹیوب تے یوٹیوب اور فیس بک دیا 99% باتاں فیک اور نوجوان اس طرح بہک گیا وہ اینجی دیکھ کے اللہ جس طرح میں قرآن پڑھ رہا اور نہ کہہ دی دیکھو عالم دین نے کہہ دیتا کہ
نو دے اوتے فرض نہیں کہ سس سونے دی خدمت کرے. میں کہ بڑی اچھی گل, کوئی گل نہیں. میں کہ ماشاءاللہ تسی بڑے دیندار ہو. دوجی شادی تو قرآن نے منع تو نہیں کیتا, کہ نہیں کیتا. میں کہ اسی پھر اپنے بیٹے کی دوجی شادی کریں گے, وہ نو لیاواں گے کہ سس سونے دی خدمت کرے گی, تو ہم کوئی اعتراض سے نہیں, کیونکہ قرآن ہے. تو آدھے کو دلیل کوئی نہیں, یہ قرآن ہے. نہیں ہوں یہی کرے گی خدمت, ہوں یہی خدمت کرے گی. اور میرے دوستوں, اپنے اپنی مرضی نے مسائل کو اپنے دل سے بٹھا کے اسلام کی تباہی نہ بچاؤ. اسلام ایک بڑا کامل مکمل اکمل مذہب ہے جس اندر پورے اس میں حسنہ موجود ہے. جیڑی بہو اپنے سس سونے کی خدمت نہیں کرتی اور نہ کرواتی, اور اس جہان کے اندر یہ بے ادب لکھی جائے گی, اگلے جہان کے اندر یہ بے ادب لکھی جائے گی. ایسے مسائل اللہ ایسے علماء کی ہدایت عطا فرمائے. تو میں بیان یہ کر رہا سا, جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کو ستیاں جگاندیا نہیں, رب کو رنگ لا دیتا ہے, رب کو رنگ لا دیتا ہے. اور کام پاویں تھوڑا کرے, سونے بہتا, پر ماپیاں دی خدمت کرتا رہے, ماں باپ کی خدمت لگا رہے. جیڑا کام والا واقعہ ہے سورہ بقرہ کے اندر, کہ مشہور زمانہ واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اختصار میں دستا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر سب کے بھتیجے نے سب کا چاچا قتل کر دیتا. یہ دا مطلب ہے کہ بس پرستی آجدی نہیں, اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی سی. انہیں بھتیجے نے سوچیا چاچے کو رستے کو ڈھانا ماں, ادھر شادی کرا گا, مال بھی میرا, گھر والا بھی بن جائے گا, مال والا بھی بن جائے گا. بندہ کچھ سوچ جائے تو میرے رب کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. ساری قوم مل کے موسیٰ پیغمبر کو لا گئی. وہ بڑی لاڈلی قوم سی, لاڈلے اکثر بگڑے ہی ہوتے ہیں. لاڈلی قوم سی آ کے کہہ مطالبہ دیکھو کی مطالبہ یہ کہ اے جڑا بندہ قتل ہو گیا نا, یہ زندہ ہو جائے. مطالبے پہ غور کرو, یہ جڑا بندہ قتل ہو گیا یہ زندہ ہو جائے, اور زندہ ہو کے سامنے دسے بول کے آپ مینو قتل کن نے کیتا اسی مننا کے تو اللہ کا نبی ہے. کیسا مطالبہ ہے. لیکن اللہ کے مشکل کوئی نہیں. موسیٰ پیغمبر رات کو چلے گئے. رات نے کیا موسیٰ پیغمبر تو ہمیں پریشان ہو گیا, قوم کو کیا گاں سی بات کر, اس گاں کا گوشت جڑا ہے وہ اس مرے بندے کو لا آج ٹچ کر لا بندے کو اللہ زندگی دے گا, دوبارہ زندہ ہو جائے گا, اور زندہ ہو کے دسے گا میرا قاتل کون ہے. اب تو لمبا واقعہ ہے, گاں کس طرح کی ہو گئے, راگ کس طرح کا ہو گئے, اللہ دستے گئے, جواب دیتے گئے. جو میرے موجود متعلقہ گالے ہے, ایک نوجوان کو ایک گاں مل گئی جنہیں ساری شرطاں پوریاں ہو گئی. تسی ماشاءاللہ سمجھ دو, مکان کا مول لگ جائے اسی بیچتے نہیں, جے کو گاں دا, بچے دا, بیڑے دا, مجھ دا مول لگ جائے اسی بیچتے نہیں کہ شاید 4 پیسے اور بڑھ جائیں, شاید 4 پیسے اور بڑھ جائیں. اور بندہ کہنے لگا کہ میں تو بیچنی نہیں. اور واپس کیا موسیٰ پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ گاں یہ خریدنی پوے گی. ساری قوم نے مل کے پروگرام بنایا. ساری قوم نے گاں دے وزن دے برابر سونا جمع کیتا, سونا جمع کیتا گاں دے وزن دے برابر. اور مارا ہی بچہ ہوئے گا تو پہ ابتار کو پوچھ لو 2 ماردا جو ہوئے گا نا, اور ماری بھی بیٹھی ہوئے گی 2 من تو گھر نہیں ہو لگی. 2 من سونا, کتنا 2 من سونا, سونے کے ملکان لکھتی جا کے کہنے لگے کہ سونا لے لے, ایک پلے گاہ رکھ دے, ایک سونا رکھ دے, اسی تیری گاہ سونے کے ملک خریدن آیا. اور کیونکہ کام کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی, کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. لیکن میں بندیاں نے پوچھی یار تو عمل ایسا کیڑا کہتا ہے جیڑی تیری گاں سونے دے مول لکھ گئی. سوچنے والی گل ہے نا, اور گاواں دا مول کو سونا تھوڑا ہی ہوتا ہے. اور نوجوان نے کی دسیا, اندر بازار ایک سوداگر آیا, وہ کول کھیرا سی, ادھر میرے معاملات طے ہو گئے. معاملات طے ہونے کے بعد میں گھر پیسے لین واسطے آیا تو میرے ابو پہنچے کو چھٹے ایسی پچھلی حدیث تے اندر میں اپنے ابو کبھی چھٹیاں میں جگایا
اسی سون دیندے چاج نال نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آتا ہے. واپس آیا تو سداگر کہنے لگا یار 10,000 گھٹ دے لے اور پیو نوں جگانا کیوں کام ہے. دو اتنے بڑے مسئلے بریندی والے نے. ایک تو مسئلہ ہے کہ تجوری دی چابی کیدے کول ہے؟ باپ کول. تجوری دی چابی باپ کول ہے تے دوجا ستیاں نوں میں نہیں جگانا. تے جڑے جگاندے نے یا سناون نہیں دیندے انہاں واسطے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور جہاں یار 10,000 کر دے گی کہنے لگا بھائی میری ساری زندگی کا عمل ہے میں اپنے باپ کو ستے میں جگایا نہیں لہذا میں جگانا نہیں. ٹوٹو جا دوبارہ آئی تو 10,000 بد لے لے. سوچا ختم ہو گیا بندہ چلا گیا. ہونا نوجوان بچہ آتا ہے آتا لوگوں اور دنیا کی دولت کے حوث پرستوں کے پجاریوں جینا بندہ دولت مند ہونا چاہتا ہے آتا ہے میں رب دی قسم ہے میں اپنے پیو ستے میں جگایا نہیں تو اپنے دو من سونا میں کو چھٹے چھٹے میں دے دے. اے ماں باپ دادا احترام اور وہی بندہ آتا اللہ اے میں کیتا تیری رضا واسطے تے رات دے منہ کو پتھر نوں ہٹا دے. تھوڑا جہا سر گیا ہن دوجا کی آتا وہی بڑی نوجوان طبقے نال بڑا بڑا تعلق ہے بڑا تعلق ہے. اور نوجوان آتا ہے اللہ میں بڑا بدکار سا اللہ سب کو ہدایت عطا کر. اللہ ساڈا دل صاف کر دے. اللہ نظراں پاک کر دے. اللہ میرے نوجوانوں کو اس قوم کے نوجوان بیٹے بیٹیاں کو پاک دامن رکھے. اللہ ساڈیاں بہت بیٹیاں کو عزت اللہ ایمان دی دولت پاک دامنی دی دولت عطا فرمائی. اور نوجوان آتا ہے اللہ میں بڑا غلط آدمی سے میں اپنے ایک عزیزہ ہوں ایک 100 دی رات پہ برائی کرنے واسطے آمادہ کر لیا اور لڑکی آگئی بڑی مجبور بے بس بے کس بے سہارا بے اسرا. آتا جی لوگ آئی نا میرے کو تو نے آگے جملہ کیا کی کیا یا عبد اللہ اتق اللہ یا عبد اللہ اتق اللہ. اے اللہ دے بندے اللہ کو ڈر جا. اور اج تھر تھر کمبل لگ پیندی ہے. نوجوان آتا ہے اے میرے اللہ وہ دا جملہ میرے دل دے اندر اتر جاتا ہے اور دل دے اندر جب جملہ اتریا کہ میں آقا جا 100 دینار بھی لے جا کے دعائی دے بھی کہ آج تو بعد میں کدے بدکاری نہیں کراں گا. اللہ اکبر آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھا دنوں چلی گئی یا اللہ صرف تیری رضا مقصود سی. کوئی دیکھنے والا نہیں بند کمرے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی روکن والا نہیں کوئی ٹوکن والا نہیں. اللہ اس گناہ میں چھڈیا سی تیری رضا واسطے تے تو گار دے منہ کو پتھر نوں دور کر دے. اس واسطے دوستو اس تو معلوم ہے یار اس معاشرے کے اندر برائی عام ہو جائے بدکاری عام ہو جائے زناکاری عام ہو جائے اس معاشرے کے اندر بے شمار اللہ نے عذاب نازل ہوتے. اور میرے اللہ نے فرمایا اذا زنا الرجل خرج منه الایمان. اور نوجوانوں اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. کون کہہ رہے اللہ ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ جانا انه كان فاحشة ایک بڑا بے حیائی والا کام ہے وساء سبیلا اور بڑا برا رستہ ہے. ایک تفسیر سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے پورا رستہ ہے بیٹی موڑ کے اپنے گھر ہی آ جاتا ہے. اے زنا والا رستہ موڑ کے اپنے گھر ہی آ جاتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہوتا ہے اللہ کو جنگ تے گئے صحابہ جنگ تے گئے کہ انہاں دی پچھو ڈیوٹی لگ گئی کہ جڑے لوگ مدینے پاک وچ نے نا انہاں لوگاں دی
گھراں دی رکھوالی تو کرنی ہے، سبزی دا خیال رکھنا ہے، پانی دا خیال رکھنا ہے، پریشان نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہویا، ایک صحابیہ خاتون نے ہے وہ بھی انسان سن اج ہاتھ باہر کڈیا کہ انہوں نے وہ ہاتھ نوں ہاتھ لا لیا، اور نبی پاک کی چنڈی ہوئی صحابیہ سے کمب گئی، تڑپ گئی، ٹائم گزر گیا، وہ خامد واپس آیا، سارا ٹائم دل انہیں سامنے رکھ کے آ گیا، انہیں کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہنی ہاں کہ ایس وقت تیری نیت ضرور ماری ہوئی ہوگی، تیری ماں نیت ماری ہوئی اور کار میرے جو بھی نظر نہیں ہوئی، اے سانا سبیلا زنا کا رستہ مڑ کے اپنے کاری آ جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نوجوان کی نظر اٹھ جائے تو چکا لگے کدے ڈر نال، اللہ دے ڈر نال۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ بے لذت گناہ ہے نا، بے لذت گناہ۔ آفز آباد ایک دفعہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سچا واقعہ ہے۔ کئی نوجوان اللہ ساری قوم دے نوجوانوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ قوم دے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما۔ جس قوم دے نوجوان سدھی ہو گئے سمجھ لو پوری قوم سدھی ہو گئی۔ ہویا کہ سکولوں جو بیٹیاں نکل دیا وہ بیٹیاں کو پاروں پاروں آئیاں نے، اسا اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جیڑا غیر مسلم دی بیٹی دی عزت اور احترام سکھاتا ہے، اپنی کالی کملی اتار کے غیر مسلم دی بیٹی نے سر تے رکھدا ہے، اور اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے۔ کالج جو چھٹی ہوئی اور لڑکا جڑا اپنی روٹین کے مطابق موٹر سائیکل پہ کدی اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے، انہوں نہیں سی پتا کہ میری سکی بہن ہے۔ جس لئے کو تھوڑا کٹیا آگے گئے اندر بہ جا وہ بہ گئی تو بہن سے ان کی پتا سی کہ نیت کی خرابی، بہن بہ گئی جانا کتنے چلی آندھی بھائی جب گھر ہی جانا تھی وہ کتنے جانا تھی اندر آندھی میں تو سوچ نہیں سمجھ کے پتا نہیں تھی کیوں پریشان ہو، کدی اگے کدی پیچھے تھی میری حفاظت کر رہے ہو، شاید کہ میرے پاس نظر اٹھا رہے ہو، کسی کے پاس مجھے بچا رہے ہو۔ وہ بھائی کہنے لگا اس تو بعد پھر میں توبہ کر لی، اے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ نوجوانوں بے شک اللہ پلٹنے میریاں نہیں، میرے کسی استاد دیا نہیں، میرے باپ دیا نہیں، میرے دادے دیا نہیں، میرے پردادے دیا نہیں، اللہ دے قرآن دیا گلہ نے، پیارے پیغمبر دے فرمان نے ساری کائنات کا نظام باطل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ کتنے بندے ہو گئے بعد دعا کرنے والے؟ دو، ایک بندہ ماں باپ کا تابعہ تھا کہ دوسرا بندہ گناہ گناہ بچن والا۔ ایک حدیث سے چاہتا ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب، منہ جو بھرکی اللہ کھولی دا گناہ کرنے کی وجہ رزق منہ جبان لگا ہے، بندہ بد کردار ہے، بندہ بے حیا ہے، بندہ ذاتی کے بدکار ہے، اللہ جو منہ جو بھرکی کھولے یہ سزا ہے۔ اور تیسرا بندہ یہ بھی بڑے ہی پیارا واقعہ ہے، بڑے پیارا سنت والا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بندہ آتا ہے اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، گار سے بیٹھا ہے، دعا کا حکم کر رہے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، عہدے ذریعے عہدے وسیلے عہدے واسطے نہیں، ڈائریکٹ اللہ نال گل کر رہے ہیں، اللہم اے اللہ میرے کو مزدوری کر کے دیا، اور تھوڑے جنہیں جو گلہ وہ مزدوری بڑی سی، انہیں تھوڑا جنہ مد منگیا،
مزدور کا دل ہوتا ہے شام کو مینوں اور کوئی نہیں روپیے 20 کرائی ود مل جائے ہے نا انتظار دے چھڑیا کرو دیا کرو مزدور جی اللہ نے تو مالک کو مزدور بنایا وہ دھیان کرے وہ دھیان کرو جن نے ان مزدور بنایا کہ اس لیے اتنے ہوتے دیر لگنی نہیں لگنی آندھا مزدور مزدوری کر کے واپس چلا گیا میں بھی غصے سے مالکا چھٹی غصہ ہوتا ہے مزدوروں کو ذرا دیکھنا ہوتا ہے میں کہا لینے لے کر نہیں لینا کیا ہوتا ہے لیکن مالک ہے بڑا نیک مالک نے وہ دیکھو نہ دانیاں کو بیجیا انہی کھیتی باڑی انہیں جانور انہیاں بکریاں دے گاہاں ہو گئی ہیں کچھ عرصے تو بعد نا کوئی مزدور واپس آیا اور مزدوراں کا غصہ ہے نہ کچھ بھی ہوتا ہے سارے مہینہ کٹ جان گے 2 مہینے کٹ جان گے پھر آ گیا باؤ جی مہربانی باؤ جی مہربانی تیجی گل ہے کہ نہیں ایسے معاشرے کسی بھی رہتے ہیں مزدوراں بچانے کا کیا غصہ ہے لیکن اتنا دور چلے کر موضوع تو میں جا گا مزدور ہے بد نیت نے چاچ نال اگر مزدوری کرو چاچ نال میرے محبوب پیغمبر نے وہ ہاتھ چومیا جنہیں تے مزدوری کر کر کے چھالے گئے فرمایا القاسم حبیب اللہ بار اور مزدور آیا آ کے کہنے لگا کہ میں تیرے کو مزدوری کی تھی میں اپنی مزدوری لین واسطے آیا ہوں اللہ آدھا ہے جتنے جانور کھلوتے نے یہ سارے تیری مزدوری یا جا لے گا کہنا گل سوکھی ہے کہ عمل کرنا بڑا اٹھا ہے آدھا یار اتنے میں غریب آدمی ہوں اور دوسرا میں بڑا دور دراز کو سفر کر کے آیا ہوں مینوں ستا نہ مینوں پریشان نہ کر اور مالک آدھا بھراوا جے مینوں تیرے ایڈریس دا پتہ ہوندا میں پہنچدا مینوں تیرا پتہ کوئی نہیں تو ہن آ گیا کہ ساری تیری امانت اور جڑی مزدوری چھڈ کے گیا سے وہ دی ہی میں تجارت کیتی اللہ نے اتنی برکت پائی ہے سارا مال تیرا فرماتا ہے یا اللہ اوتھے کوئی دیکھنے والا نہیں تیری رضا واسطے میں سارا مال دیتا کہ اللہ غار دنوں کو پتھر دور کر دے رب نے غار دنوں کو پتھر دور کر کے سارا رستہ بنا دیتا انہاں تیناں بندیاں دی دعاواں اللہ نے قبول کیتیاں ایک ماں باپ کا احترام کرنے والا اور دوسرا پاک دامن نوجوان اور تیسرا مزدوراں دا حق ادا کرنے والا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اس تو اگے اگلے دن میں بیان کروں گا اللہ نے تو نہیں کام عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین